الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ سامعین ذی وقار، خالق کائنات اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد درود و سلام کے بعد لائق صد احترام صدر مجلس، پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشہ حضور سلطان العارفین، عالم با عمل، علامہ ابن علامہ، ولی ابن ولی، قبلہ پیر صاحبزادہ محمد منصور سلطان صاحب سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور قبلہ آل نبی اولاد علی، جگر گوشہ غوث الورا حضور قبلہ شاہ صاحب سید نزاکت حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، صدر جماعت اہل سنت ڈیرہ اسماعیل خان، اور دیگر معزز محترم علماء کرام، معزز اور محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ نشست قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء، جگر گوشہ حضور سلطان العارفین، پیر طریقت، رہبر شریعت، یادگار اسلاف، عالم با عمل، حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ محمد نور سلطان صاحب سروری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کی اس خوبصورت نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بڑی دیر سے سلسلہ ثناخوانی شروع ہے، میرے بعد بھی یقیناً یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بڑے اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مہینہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کا ہے۔ چند گزارشات محبوب علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالہ سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہم جمہور اہل اسلام، جنہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ساری عظمتوں، ساری رفعتوں اور ساری شانوں اور کمالات کے باوجود ہم محبوب علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات سے متعلق کہ ہم محبوب علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے۔ اگر ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے متعلق خدا ہونے کا عقیدہ رکھتے تو ہم کبھی بھی محبوب علیہ السلام کا میلاد نہ مناتے۔ محبوب علیہ السلام کے میلاد کا عقیدہ
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہیں مانتے، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہستی میلاد کے مرحلے سے گزرے اور جس ہستی کا میلاد ہو وہ ہستی کبھی خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا وہ ذات ہے جس کا تعارف یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ جو ہستی میلاد سے پاک ہو وہ خدا ہوتی ہے، اور جس کا میلاد ہو وہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام 12 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی 22 اپریل سوموار کے دن صبح صادق کے وقت ہماری ان رائج الوقت گھڑیوں کے مطابق 4:17 پر شہر مکہ میں محلہ بنی ہاشم میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں ابھی اس دنیا کو روشن کرنے والا سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ ساری کائنات کو روشنی دینے والا سورج طلوع ہوا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کا میلاد ہوگا، تو لہٰذا جس ہستی کا میلاد ہو وہ ہستی خدا نہیں ہو سکتی۔ اب جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب کا میلاد ہوگا، اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا وصال بھی ہوگا۔ ہم محبوب کے میلاد کے بھی قائل ہیں، محبوب علیہ السلام کے وصال کے بھی قائل ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہ محبوب کے میلاد کا انکار کرتا ہے نہ مصطفیٰ کے وصال کا انکار کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا میلاد بھی محبوب کا ہوا، وصال بھی ہوا، اور مدینہ المنورہ میں گنبد خضرا کے اندر جو قبر انور ہے وہ محبوب علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ لہٰذا یہ دو عقیدے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں مانتے۔ یہ بات اگر آپ نے ذہن نشین کر لی تو اب اگلی بات سنیں۔ میں نے دو باتیں آپ سے کی کہ محبوب کا میلاد بھی ہوا، محبوب کا وصال بھی ہوا۔ جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد بھی ہوا، مصطفیٰ کا وصال بھی ہوا، وہیں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میرے آقا کا میلاد بھی بے مثال ہے، مصطفیٰ کا وصال بھی بے مثال ہے۔ وہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے میلاد جیسا کسی کا میلاد نہیں ہے، مصطفیٰ کے وصال جیسا کسی کا وصال نہیں ہے۔ میرے آقا کا اس کائنات میں آنا بھی بے مثال ہے، مصطفیٰ کا اس کائنات سے جانا بھی بے مثال ہے۔ اب اگلا جملہ سنیں، دو باتیں میں نے کی، محبوب کا میلاد ہوگا، مصطفیٰ کا وصال ہوگا۔ میرے آقا کا میلاد بے مثال، میرے آقا کا وصال بے مثال، مصطفیٰ جیسا میلاد کسی کا نہیں، میرے آقا جیسا وصال کسی کا نہیں۔ اب تیسری بات سنیں، یہ آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی پورے مجمع میں میری اس بات کی تہ تک پہنچ گیا، میں سمجھوں گا مجھے تقریر کا حاصل مل گیا۔ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد بے مثال ہے، مصطفیٰ کا وصال بے مثال ہے، وہیں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا آغاز نہیں ہے، وصال مصطفیٰ کا انجام نہیں ہے۔ وہی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا آغاز نہیں ہے، وصال مصطفیٰ کا انجام نہیں ہے، اور میرا نبی اپنے میلاد سے پہلے بھی موجود تھا، میرا نبی اپنے وصال کے بعد بھی موجود تھا۔ بس یہ دو نکتے ہیں آپ کو یاد کروانے ہیں اور میری بات ختم ہو جائے گی کہ مصطفیٰ کا میلاد کیسا ہے، مصطفیٰ کا وصال کیسا ہے۔ اور اس فرق کو اگر آپ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے آنے کا حاصل مل گیا۔ سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھے کہ میرے آقا کا میلاد ساری کائنات میں منفرد کیسے ہے اور محبوب کا آنا کیسا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی خلقت کو علماء نے 3 مراحل میں بیان کیا۔ پہلا مرحلہ ہے نور مصطفیٰ کی تخلیق کا مرحلہ۔
اللہ نے سب سے پہلے، اور اس پر میں صرف ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ نے ساری کائنات میں ہر شے سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اور اس پر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر آپ نے میلاد کے محافل میں، میلاد کے جلسوں میں یہ حدیث سنی ہوگی، مگر اس حدیث پاک میں ایک خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے پوچھا کہ جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ امام طبرانی نے اس کو نقل کیا۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی۔ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فقط اتنا پتا ہے کہ ابھی یہ کائنات ارضی یہ وجود میں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے خالق لم یزل کے چوتھے حجاب عظمت پہ ایک ستارہ چمکتا تھا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، پھر غروب ہو جاتا، پھر 70,000 سال گزرتے وہ ستارہ پھر طلوع ہوتا، اس طرح 70,000 سال کا عرصہ گزرتا رہتا، اور یہ غروب کا سلسلہ، طلوع کا سلسلہ جاری رہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ستارے کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لے کہ میری عمر کتنی ہے۔ اب جبریل نے یہ بات کی، محبوب علیہ السلام نے جواباً فرمایا فَبِعِزَّتِهِ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، جبریل اللہ کی قسم وہ ستارہ میرا نور تھا جو وہاں چمکتا تھا، وہ ستارہ میں تھا جو وہاں چمکتا تھا۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے سن لی، اس حدیث کے سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرے گا۔ سوال یہ ابھرے گا، ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو ساری کائنات سے پہلے خلق کیا، اور یہ کب کی بات ہے کوئی علم نہیں، کس وقت کی بات ہے کوئی علم نہیں، کتنا زمانہ گزرا کوئی علم نہیں، کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ مگر آپ کہیں گے کہ یہاں تو جبریل نے باقاعدہ وقت کا تعین کر دیا اور پتہ چل گیا، یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے کہ ہم 70,000 کو 72,000 سے ضرب دیتے ہیں جواب آ جائے گا، لیکن یہ بات اتنی آسان نہیں جتنی ہم سمجھ رہے ہیں، یہ اتنی آسان نہیں۔ اس پر توجہ کریں، ہمارے ہاں وقت کے تعین کا پیمانہ کیا ہے؟ ہم وقت کو کیسے ماپتے ہیں؟ کیا پیمانہ ہے ہمارے پاس؟ سورج کے ذریعے، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، پھر رات آتی ہے، رات ختم ہوتی ہے، اگلی صبح تک ہم کہتے ہیں جی ایک دن گزر گیا، ایک دن گزرا۔ دن 29 یا 30 ہو تو یہ ایک مہینہ بنتا ہے، مہینے 12 ہوں سال بنتا ہے۔ اب ہمارے ہاں وقت کے تعین کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم سورج کے ذریعے وقت کو ماپتے ہیں۔ جس وقت کی بات جبریل کر رہا ہے تب یہ سورج موجود ہی نہیں تھا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس وقت یہ سورج موجود ہی نہیں تھا۔ اب کیسے اندازہ ہو؟ یہ جو جبریل کہہ رہا ہے کہ 70,000 سال گزرتے تھے تو ستارہ دوبارہ طلوع ہوتا، وہ 70,000 سال کا اندازہ ہمیں کیسے ہو؟ اس پر ایک پیمانہ اور بھی ہے، ایک اور بھی پیمانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری دنیا کا یہاں 50,000 سال گزرے، وہاں ایک دن گزرتا ہے، یہاں کا 50,000 سال، وہاں کا ایک دن، یہ ایک پیمانہ اور بھی ہے۔ چلو اس پیمانے کو ہم لے لیتے ہیں کہ دنیا میں 50,000 سال گزرے، وہاں ایک دن گزرتا ہے۔ اب دنیا کے 50,000 سال کے، یہ میری بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ 50,000 سال کا ایک دن بنائیں، اس دن کے پھر مہینے بنائیں، مہینوں کے پھر سال بنائیں، پھر اس کو 70,000 سے ضرب دیں،
پھر اس کو 72,000 سے ضرب دیں۔ اگر دنیا کو کوئی کمپیوٹر، کوئی کیلکولیٹر، کوئی الیکٹرانک مشین آپ کو اس عدد تک پہنچا دے اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ اتنا وقت بنتا ہے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ جبریل کی عمر کو پا لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ جبریل کی عمر کو پالیں گے۔ جبریل نے یہ کب کہا ہے کہ جب سے میں ہوں تب سے وہ ستارہ چمکتا تھا۔ اب پتہ نہیں جبریل کی تخلیق سے پہلے کتنے کروڑوں سال، کتنے اربوں سال وہ ستارہ چمکتا رہا۔ اس نور مصطفیٰ کی حقیقت کو یا رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ میرے آقا کی خلقت کا دوسرا مرحلہ ہے روح مصطفیٰ کی خلقت۔ میرے آقا کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ روح مصطفیٰ کی تخلیق ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے عالم ارواح کو پیدا فرمایا۔ سارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اس کو لکھا ہے، اس حدیث پاک کو میں اس پر کوئی حوالہ نہیں دینا چاہتا، آپ جو بھی تفسیر اٹھائیں۔ اللہ نے ایک دن روحوں کو جمع کیا اور روحوں سے خالق لم یزل نے امتحان لینا چاہا۔ اب بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس پر 14,000 سال کا عرصہ عالم ارواح کا گزرا۔ 14,000 سال کے بعد اللہ نے روحوں کو جمع کیا۔ اب روحوں کا رب نے امتحان لینا چاہا کہ 14,000 سال کے بعد اب رب ان سے پہلی بار مخاطب ہو رہا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جب رب روحوں سے مخاطب ہو رہا تھا۔ رب نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اب احادیث میں آتا ہے کہ ساری روحیں خاموش تھی، ساری روحیں، چونکہ آج پہلی بار وہ روحوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ ان میں سے کون جانتا تھا رب کو؟ پہلا موقع تھا کہ وہ بات کر رہا تھا روحوں سے۔ ساری روحیں خاموش، کے کیا جواب دیں؟ احادیث میں آتا ہے سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے کہا بلا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ روح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ سے سنا، ہر روح نے کہا بلا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ جس نے بھی رب کو پہچانا اس نے مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا۔ ہر ایک کے تعارف کا ذریعہ روح مصطفیٰ بنی۔ جس روح نے بھی رب کو پہچانا اس نے ذات مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، توجہ اگر آپ کی میری جانب ہو تو۔ یہ آپ نے جلسہ کروایا، محافل میلاد ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر محفل میں کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ مثلا اس میں تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مہمان سے پہلے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ آنے والے کا تعارف کرواتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی مثلا میں آیا، میرا تعارف نقیب محفل نے کروایا، چشتی صاحب نے نعت پڑھی، ان کا تعارف کروایا، مجھ سے پہلے ایک صاحب خطاب فرما رہے تھے، ان کا تعارف ہوا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہر آنے والے مہمان کا تعارف نقیب محفل کروا رہا ہے، اور ہم نے جس مہمان کو بھی پہچانا نقیب کے ذریعے سے پہچانا۔ اب آپ چلے گئے قبلہ صاحبزادہ صاحب کے پاس کہ آپ نے پروگرام کروایا، آپ کی محفل ہو گئی، آپ نے نقیب محفل کو بلایا۔ اس سے پہلے تو ہم نے اس کو نہیں، نقیب کو ہم نہیں جانتے تھے یہ کون ہے۔ اب جس نے بھی جو مہمان بھی آیا، ہر مہمان کا تعارف نقیب محفل کروا رہا تھا۔ نقیب کا اپنا تعارف تو کسی نے نہیں کروایا، اپنا تعارف تو کسی نے نہیں کروایا۔ ہم نے تو جس کو بھی پہچانا نقیب کے ذریعے پہچانا۔ اب نقیب کے بارے میں ہمیں آپ بتائیے کہ وہ کون تھا۔ یعنی یہ تجسس پیدا ہوتا ہے نا کہ ہر مہمان کا تعارف تو انہوں نے کروایا، ان کا اپنا تعارف تو کسی نے نہیں کروایا۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ روحوں نے پوچھا رب سے، مولا ہمیں تیری خبر تو اس نے دی ہے، ہم تجھے نہیں جانتے تھے، تو ہمارا رب ہے، ہمیں نہیں خبر تھی، ہم تجھے نہیں جانتے تھے، تیری ذات کا تعارف ہمیں اس نے کروایا۔ اب تو بتا مولا یہ کون ہے، تو بتا یہ کون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا تعارف کرنا ہے، اس کے لیے ایک الگ محفل سجانی پڑے گی، اس کے لیے ایک الگ محفل سجے گی۔ وہ محفل تھی، وہ جلسہ تھا، اس میں عنوان تھا توحید کانفرنس، ساری روحیں جمع تھی۔
جلسے میں رب صدر مجلس تھا، نقیب مجلس مصطفیٰ تھا، فرمایا ایک الگ جلسہ سجے گا، اس جلسے میں ہر کوئی نہیں آئے گا، اس جلسے میں صرف خاص مہمان آئیں گے، صرف خاص مہمان آئیں گے، اور انہی کو بلاؤں گا جنہیں میں نے منصب نبوت عطا کرنا ہے، ان کو میں مصطفیٰ کا تعارف کرواؤں گا، وہ آگے جا کے ساری کائنات کو مصطفیٰ کا تعارف وہ کروائیں گے۔ رب نے جلسہ بلوایا، ارواح انبیاء کو جمع کیا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء کو صرف بلایا۔ امام راضی نے لکھا کہ روح مصطفیٰ ان پر سایہ فگن ہوئی، ان روحوں کو نور مصطفیٰ نے ڈھانپ لیا۔ اب روحوں نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ رب نے فرمایا یہی تو میرا مصطفیٰ ہے، یہی تو میرا مصطفیٰ ہے، یہ سب کچھ اسی کی خاطر پیدا کیا، یہ ساری کائنات اس کی خاطر بنا رہا ہوں، یہ تمہیں نبوت کا منصب اس کی خاطر عطا کر رہا ہوں، یہ ساری کائنات اسی کے لیے بنا رہا ہوں، میں اسے نہ بناتا، میں کائنات کی کوئی شے نہ بناتا، میں اسے نہ بناتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہی مصطفیٰ کے لیے، یہ سب کچھ بنایا ہی اسی کے لیے ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، کہ محبوب یہ ساری کائنات تیری خاطر بنائی۔ اس پر میں آپ کو ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت میسرۃ الفجر، حضرت ارباز بن ساریہ، حضرت صحابہ سوال کرتے رہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا ہوگی؟ کسی نے پوچھا متا اخذ میثاقک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کا وعدہ انبیاء سے کب لیا گیا؟ الفاظ بدل بدل کر سوال ہوتے رہے، مگر جس نے بھی پوچھا الفاظ بدل کر سوال کیا، جواب مصطفیٰ کا ایک ہی تھا، جس نے پوچھا مصطفیٰ نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ابھی یہ کائنات بنی ہی نہیں تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم کا وجود نہیں تھا، آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس کائنات میں نبوت کا آغاز بھی ذات مصطفیٰ سے ہے، نبوت کا اختتام بھی ذات مصطفیٰ ہے، عطائے نبوت میں مصطفیٰ اول ہے، اجرائے نبوت میں مصطفیٰ آخر ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، کہ محبوب یہ نبوت کا دروازہ کھولا بھی تجھ پر گیا، نبوت کا دروازہ بند بھی تجھ پر کیا گیا، اس کائنات کا مبدائے اول بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اور حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، کوئی یہ کہے کہ عقل کو پیدا کیا، کوئی یہ کہے نور کو پیدا کیا، حضور سلطان العارفین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قلم اول بھی ذات مصطفیٰ ہے، وہ عقل اعلیٰ بھی ذات مصطفیٰ ہے، وہ غایت اولا بھی ذات مصطفیٰ ہے، وہ امر کن کا مبدائے اول بھی ذات مصطفیٰ ہے، اس کائنات کی پہلی اکائی بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا کی خلقت کا تیسرا مرحلہ ہے مصطفیٰ کی عالم بشریت میں آمد۔ پہلا مرحلہ تھا نور مصطفیٰ کی تخلیق، دوسرا مرحلہ تھا روح مصطفیٰ کی تخلیق، تیسرا مرحلہ ہے عالم بشریت میں مصطفیٰ کی آمد۔ اس پر میں آقا کریم علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی زبانی جو انہوں نے محبوب کا میلاد بیان کیا، امام نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین انہوں نے نقل کیا۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرا یہ لال جب سے میرے پیٹ کے اندر آیا
میں نے اللہ کی عجائبات کا مشاہدہ کیا۔ وہ فرماتی ہے میں جس راستے سے گزرتی راستے کے درخت مجھے جھک جھک کے سلام کرتے، میرا قدم کسی پتھر پر آتا وہ پتھر نرم ہو جاتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی، میں جھکنے کا ارادہ کرتی، کنویں کا پانی اچھل کر باہر آتا، میرے قدموں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا یہ لال میرے پیٹ کے اندر اللہ کی تسبیح کرتا، وہ تسبیح میں اپنے کانوں سے سنا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں جو جو مصطفیٰ کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا، وہ وقت قریب آ رہا تھا، فرماتی ہے کہ مجھے آسمان سے مبارکباد کی صدائیں سنائی دیتی، ہر مہینے اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی آ کے مجھے مبارک دیتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن ایک دراز قد سفید ریش بزرگ کو اپنے گھر میں دیکھا، میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اس آنے والے نے کہا آمنہ مجھے پہچان، میں تیرا باپ ہوں۔ میں نے کہا میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہوا ہے، میرا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ وہ آنے والا کہنے لگا آمنہ پریشان نہ ہو، میں صرف تیرا نہیں ساری نسل انسانی کا باپ آدم ہوں، تجھے مبارک دینے آیا ہوں، تیری گود میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ پھر وہ رات آ گئی، جو رات ظہور قدسی کی رات تھی، وہ رات جس کی انتظار میں صدیوں سے انسانیت جس رات کی انتظار میں تھی، وہ لمحہ قریب آ رہا تھا، جس لمحے دعائے خلیل صورت مجسم اس کائنات میں آنے والی تھی، وہ رات جس رات نوید مسیحا صورت مجسم اس کائنات میں آنے والا تھا، وہ لمحہ جس کی خاطر انبیاء کعبے کے چکر لگاتے رہے، وہ رات آ گئی جس رات کی انتظار امتیں کر رہی تھی، وہ لمحہ جس کا انتظار انبیاء کر رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مصطفیٰ کی آمد کی رات تھی، میں نے دیکھا آسمان کے ستارے میرے گھر کے اتنا قریب آ گئے، اتنا قریب آ گئے، مجھے یہ خدشہ گزرا کہ یہ ٹوٹ کے میرے گھر کے اوپر گر پڑیں گے۔ فرماتی ہے میں جدھر دیکھتی ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ آسمان سے ایک پالکی اتری، اس پالکی میں 4 خواتین تھی، کھجور کی طرح دراز قد تھی۔ پہلی خاتون نے کہا آمنہ، حضرت آمنہ نے پوچھا کون ہو تم؟ پہلی خاتون نے کہا میں حوا ہوں، دوسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، تیسری نے کہا میں آسیہ ہوں، چوتھی نے کہا میں مریم ہوں۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے ان خواتین نے مجھے ایک شربت پلایا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہ شربت پینے کی دیر تھی، میں نے راحت محسوس کی۔ فرماتی ہے آسمان سے سفید رنگ کے پرندوں کو میں نے اترتے دیکھا، ان پرندوں نے میرے کمرے میں پھڑ پھڑانا شروع کر دیا۔ فرماتی ہے میں نے ہلکی سی درد ذہ کی تکلیف محسوس کی، ایک پرندے نے اپنے پر میرے سینے پہ مارے۔ آدھی ابھی باقی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں باقی ہے کہ اگر آپ باقی ہیں تو یہ جیسا کہ ایڈوکیٹ صاحب نے فرمایا جتنے بھی احباب تشریف فرمائے باہر کھڑے ہیں، برائے مہربانی آپ اندر آ جائیں، ادھر پنڈال میں تشریف لائیں۔ اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو جگانا چاہتا تھا کیونکہ اب تک جتنی باتیں تھیں وہ بڑی آسان باتیں تھیں، اب تھوڑی سی میں مشکل گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ جاگ کر بیٹھیں، توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ہم کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھیں کہ موت کہتے کس کو ہے، تاکہ پھر آپ کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ کے وصال اور ساری کائنات کے وصال میں فرق کیا ہے، اور میرے آقا کا وصال ساری کائنات میں منفرد کیسے ہے۔ اس نقطے کو سمجھے کہ موت کہتے کس کو ہے۔ موت کی حقیقت یہ ہے کہ انفصال روح عن الجسد، روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ موت یہ ہے کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے، روح جسم سے نکلتی ہے، اس جسم پر موت آ جاتی ہے، اس جسم پر موت آ جاتی ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھے کہ موت فقط جسم پر آتی ہے، روح پر نہیں آتی، روح پر نہیں آتی۔ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو روح، اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ چلو جسم پر تو موت آ گئی، روح کہاں جاتی ہے؟ روح کہاں جاتی ہے؟ روح کے بارے میں اللہ رب العزت کے 2 فیصلے ہیں۔ روح ہو کسی نیک بندے کی، کسی مومن کی، کسی اللہ کے ولی کی، کسی اللہ کے کامل بندے کی، خالق لم یزل اسے جسم سے بہتر مقام عطا فرماتا، اس کو جسم سے
आला मकाम अता फरमाता है। जिस्म के साथ उसका ताल्लुक रहता है रूह का, मगर होती वो जिस्म से भी आला मकाम में है। और अगर किसी फासिक, फाजिर, बदकार, काफिर, मुशरिक की रूह हो तो अल्लाह पाक उसे जिस्म से भी बदतर मकाम देता है। ये है उसका फैसला रूह के बारे में। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि रूह हो नेक बंदे की, जिस्म से निकले, अल्लाह उसे जिस्म से भी आला मकाम अता फरमाता है। ये एक जुमला आपने याद रखना है ताकि मेरी अगली बात की समझ आए। हमारा एक अकीदा है और ये अकीदा सिर्फ हमारा यानी अहले सुन्नत का नहीं है, पूरी उम्मत इस अकीदे पर मुत्तफिक है। अगर आप हवाले कहें, मैं दर्जनों हवाले आपको दे सकता हूं, मगर वक्त की किल्लत है। बतौर नमूना उलमाए देवबंद की बड़ी मारूफ किताब है मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी की, अल मुहन्नद अला मुफन्नद फी अकायद उलमाए देवबंद। उन्होंने किताब लिखी, उलमाए अरब को पेश की कि ये हमारे अकीदे हैं। 28 देवबंदी उलमा ने उस पर दस्तखत किए। जो कुछ इस किताब के अंदर है वो ठीक है, हमारा ये अकीदा है। गोया पूरी देवबंदी कौम का अकीदा अल मुहन्नद में लिखा हुआ है। उन्होंने इस बात को लिखा। इसी तरह आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिजविया की 26वीं जिल्द में उन्होंने लिखा, उलमाए अहले हदीस में नवाब सैयद सिद्दीक हसन भोपाली अश-शमामतुल अंबरिया फी मौलिद नबविया, उन्होंने लिखा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में लिखा, अल्लामा इब्न तैमिया ने अस्सारिमुल मसलूल में लिखा, और कई मुहद्दिसीन ने इस अकीदे को लिखा। अब ये इतने हवाले देने के बाद वो अकीदा सुने कि अकीदा क्या है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर का वो हिस्सा जहां महबूब अलैहिस्सलाम जलवागर है, और मेरे आका के जिस्म अतहर के साथ जो मट्टी मस हो रही है, जो मट्टी महबूब के जिस्म के साथ मंसूब है, उस मट्टी के बारे में सारी उम्मत का मुत्तफिका अकीदा ये है कि महबूब की कब्र अनवर का वो हिस्सा जो जिस्म मुस्तफा से मंसूब है, मुस्तफा के जिस्म से लगने वाली वो मट्टी, वो खाना काबा से भी अफजल है, वो अर्श इलाही से भी अफजल है, वो लौह कलम से भी अफजल है, वो कुर्सी इलाही से भी अफजल है। कायनात में कोई मकाम जिस्म मुस्तफा से लगने वाली मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। अफजलियत में वो मट्टी सारी कायनात से आला है। कायनात के हर मकाम से वो मट्टी अफजल है जो जिस्म मुस्तफा से मंसूब है। अब सवाल यह है कि उस मट्टी को ये मकाम क्यों हासिल है। मैं आपको महबूब के विसाल की हकीकत बताना चाहता हूँ। उस मट्टी को ये मकाम क्यों हासिल है, इतनी अजमत के वो काबे से भी आला, वो अर्श इलाही से भी आला, वो कुर्सी इलाही से आला, वो लौह कलम से अफजल। सबब क्या है इसका? सिर्फ एक ही सबब है कि वो मट्टी जिस्म मुस्तफा से मंसूब है। वहां से मुस्तफा का खमीर बशरी उठाया गया, इसलिए वो मट्टी सारी कायनात से आला है। अब सवाल पैदा होता है कि कोई शय उस मट्टी से भी आला होगी, कोई शय, कोई मकाम उस मट्टी से भी आला होगा। एक ही शय है, वो है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर। महबूब का जिस्म उस मट्टी से आला है। अब दोबारा आइए उस बात की तरफ जो अभी मैंने आपको याद करवाई थी कि रूह जब जिस्म से निकलती है तो रब उसे जिस्म से बेहतर मकाम अता फरमाता है। ये असूल है उस खालिक लम यज़ल का कि रूह जब जिस्म से निकली तो नेक इंसान की रूह हो, उसके किसी कामिल बंदे की रूह हो, वो जिस्म से बेहतर मकाम अता फरमाता है। हम में से कोई एक भी इस बात का इनकार नहीं करता कि मुस्तफा मरहला विसाल से गुजरे हैं, और जिसको मौत कहते हैं वो मरहला जाते मुस्तफा पर भी आया। जिसमें मुस्तफा से रूह मुस्तफा निकली और रूह मुस्तफा पहुंची बारगाह खुदाबंदी में। अब रब ने देखा कि इस रूह को रखो कहां पे, इस रूह को रखो कहां पे, और फैसला यह है कि जिस्म से बेहतर मकाम पे रखना है। रब ने सारी कायनात में देखा, जिस्म मुस्तफा से बेहतर कोई मकाम नजर नहीं आया। रब ने रूह मुस्तफा को वापस जिस्म मुस्तफा में लौटा दिया। वो रूह निकली जरूर, मगर लौट के वापस जिस्म मुस्तफा में आ गई, लौट के वापस आ गई। और मेरे आका अपनी कब्र अनवर में आज उसी तरह जिंदा है
جیسے عالم دنیا میں زندہ تھے، جیسے مصطفیٰ عالم دنیا میں زندہ تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، بلکہ مصطفیٰ کی برزخ کی زندگی اس عالم دنیا کی زندگی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اب یہاں پر آخری بات اور آخری سوال آپ کے ذہنوں میں یہ ابھرے گا کہ اگر رب نے روح مصطفیٰ کو، یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو، اگر رب نے واپس روح مصطفیٰ کو لوٹانا تھا اور اس روح مبارکہ نے واپس جسم مصطفیٰ میں لوٹ کے آنا تھا، تو پھر رب نے اس روح کو نکالا کیوں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، وہ مرحلہ وصال ذات مصطفیٰ پہ آیا کیوں؟ رب چاہتا وہ مرحلہ مصطفیٰ پہ آتا ہی نہ۔ اس کا جواب دیتا جاؤں۔ خالق کائنات نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت کو خلق کیا، زندگی کو خلق کیا، تاکہ ہم یہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نص قطعی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے ساری کائنات اللہ کی مخلوق، موت اور زندگی بھی رب کی مخلوق ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ رب نے مجھے کائنات خلق کی ہر شے کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس کائنات خلق میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا مصطفیٰ کے دائرہ رسالت میں آتا ہے، میرے آقا کے دائرہ نبوت میں آتا ہے۔ ساری کائنات مصطفیٰ کے دائرہ رسالت میں بھی ہے، ساری کائنات مصطفیٰ کے دائرہ رحمت میں بھی ہے۔ محبوب ساری کائنات کو رحمت بھی عطا فرما رہے ہیں اور ساری شے مصطفیٰ کے دائرہ نبوت میں آتی ہے۔ اب جیسے ساری کائنات کے میرے آقا نبی اور رسول ہیں، ایسے ہی مصطفیٰ موت کے بھی رسول، زندگی کے بھی رسول۔ میرے آقا موت کے لیے بھی نبی، زندگی کے لیے بھی نبی۔ اب ساری کائنات در مصطفیٰ سے فیض پا رہی ہے۔ زندگی نے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ مجھ پر بھی کرم فرمائیں، ہر کوئی آپ کے دروازے سے فیض پا رہا ہے، مجھے بھی عطا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا ہوگا انتظار کر، 12 ربیع الاول کی صبح میں تیرے دروازے سے گزر کے تجھے فیض یاب کروں گا۔ وقت آیا مصطفیٰ زندگی کے دروازے سے گزرے، زندگی کو فیض عطا کیا۔ اب موت حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ پر بھی کرم فرمائیں، میں بھی رب کی مخلوق ہوں، آپ کے دائرہ امت میں ہو، مجھ پر بھی کرم فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو مزید 63 برس انتظار کر، وقت آئے گا میں تیرے دروازے سے گزروں گا۔ وقت آیا مصطفیٰ موت کے دروازے سے گزر کے موت کو فیض یاب کیا۔ اب زندگی بھی پیچھے رہ گئی، موت بھی پیچھے رہ گئی۔ میرا نبی زندگی اور موت سے پہلے بھی موجود تھا، بعد میں بھی موجود ہے۔ یہ پیدا ہونا، یہ وصال فرمانا، یہ میرے آقا کے سفر کا ایک مرحلہ تھا جس سے مصطفیٰ گزرے۔ بس آخری بات اور ختم ہو گئی میری بات۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی سمجھ گیا، میں سمجھوں گا کہ میں اپنی محنت کا پھل میں نے پا لیا۔ میرے آقا جس عالم میں بھی ہوں، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، میرے آقا جس عالم میں بھی ہوں، اس عالم میں رب نے دیدار مصطفیٰ کو عام رکھا ہے۔ جس عالم میں بھی مصطفیٰ ہو، اس عالم میں دیدار مصطفیٰ عام ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ میں اس پر مجھے پتا ہے کئی بندوں کے سر سے اوپر سے گزر گیا یہ جملہ، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ میرے آقا عالم ارواح میں تھے، ہر روح مصطفیٰ کا دیدار کرتا، اللہ نے چھپا کے نہیں رکھا تھا، ہر کوئی دیکھتا تھا یہ روح مصطفیٰ ہے۔ دکھایا ہر کسی کو مگر بتایا کسی کو، دکھایا ہر کسی کو، بتایا کسی کو، پہچان اور معرفت ہر کسی کو نہیں ہوئی، کچھ مخصوص تھے جنہیں مصطفیٰ کی پہچان کروائی۔ دیکھا ہر کسی نے، دیکھتا ہر کوئی تھا، مگر جس کو پہچان ہوئی وہاں عالم ارواح میں جس کو معرفت نصیب ہوئی، رب نے اس کو نبی بنایا۔ وہاں جس کو بھی معرفت مصطفیٰ نصیب ہوئی، رب نے اس کو نبی بنایا۔
میرے آقا عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ گئے. یہاں محبوب نے 63 برس گزارے. اصول یہاں بھی رب کا وہی تھا, اصول یہاں بھی وہی تھا. ہر کوئی دیکھتا تھا, ہر کسی کو دکھایا جاتا. ابو لہب نے بھی دیکھا, ابو جہل نے بھی دیکھا, صدیق اکبر نے بھی دیکھا, فاروق اعظم نے بھی دیکھا. یہاں بھی اصول وہی تھا, دکھایا ہر کسی کو مگر پہچانا کسی کسی نے, پہچانا کسی کسی نے. جو دیکھ کے نہ پہچان سکا وہ ابو جہل رہ گیا, جو پہچان گیا وہ صدیق اکبر بن گیا, وہ فاروق اعظم بن گیا, وہ عثمان غنی بن گیا, وہ حیدر کرار بن گیا. جس نے بھی پہچانا, کوئی دیکھ کے نہ پہچان سکا تو ابو جہل رہا, کوئی بن دیکھے پہچان گیا وہ ویسے کرنی بن گیا, وہ ویسے کرنی بن گیا. اب میرے آقا عالم دنیا چھوڑ کے عالم برزخ میں چلے گئے. اس وقت میرے آقا کہاں ہیں؟ علماء سے پوچھیں اس وقت محبوب علیہ السلام کہاں ہیں اپنے وجود ظاہری کے ساتھ؟ عالم برزخ میں. محبوب اس کائنات ارضی سے, اس کا عالم اجسام سے عالم برزخ میں چلے گئے. اصول وہاں بھی وہی ہے, اصول وہاں بھی وہی ہے. جو بھی مر کے قبر میں جاتا ہے اس عالم کو چھوڑ کے وہاں جاتا ہے, قبر کی پہلی شام ہوتی ہے, چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے, چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بول یہ شخص جو تیرے سامنے کھڑا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بتا دنیا میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اصول وہاں بھی وہی ہے, دکھایا ہر کسی کو جاتا ہے مگر وہاں بھی پہچانتا کوئی کوئی ہے, پہچانتا وہاں بھی کوئی کوئی ہے. کوئی دیکھ کے کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا, ہائے افسوس میں نہیں جانتا. کوئی دیکھتے ہی پکار اٹھتا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دل ربا کے واسطے, کہ میں تو ساری زندگی انتظار کرتا رہا, ساری زندگی اس لمحے کی انتظار میں رہا کہ موت آئے گی, قبر آئے گی, مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں, کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں ابھی ان کے لب نہیں کھلتے. میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں ٹھہر جاؤ, اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں, مجھ سے پوچھو یہ کون ہے, مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. یہ میرا امتی ہے, دن رات میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرتا تھا, میرا ذکر سنتا تھا, یہ جھوم جاتا تھا, میرا نام آتا اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے, میرے حسن کے تذکرے سنتا تھا, یہ تڑپ اٹھتا تھا. دنیا میں اس نے میرے ساتھ تعلق رکھا, آج وہ تعلق نبھانے کے لیے میں اس کے سر پہ آ کھڑا. زندگی اس نے میری یاد میں تڑپ تڑپ کر گزاری, آج میں وہ تعلق نبھانے کے لیے اس کے سر پہ آ کھڑا ہوں. یہ مجھے نہیں جانتا, میں تو اسے جانتا ہوں, مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. اب آگے چلیے, اگلا عالم کون سا ہے؟ وہ ہے عالم معاشر. عالم برزخ کے بعد جو عالم آئے گا وہ عالم معاشر ہوگا. اصول وہاں بھی رب کا وہی ہوگا, اصول وہاں بھی وہی ہوگا. ہر کسی کو دکھایا جائے گا, ہر کوئی دیکھے گا کہ مقام محمود پہ, کرسی صدارت پہ ذات مصطفیٰ جلوہ گر ہے, ذات مصطفیٰ جلوہ گر ہے. ہر کوئی دیکھے گا مگر ایک اصول وہاں رب بدل دے گا. دکھایا بھی ہر کسی کو جائے گا, بتایا بھی ہر کسی کو جائے گا. رب فرمائے گا یہی تو وہ لمحہ تھا جس کی انتظار میں یہ سارا عالم انسانیت کا سفر جاری رہا. اور آج معاشر کے دن ساری انسانیت کو جمع کر کے اپنے محبوب کی عظمت دکھا رہا ہوگا, اپنے یار کی شان دکھا رہا ہوگا. ہر کوئی دیکھے گا, ہر کوئی پہچانے گا, مگر وہاں کی پہچان فائدہ نہیں دے گی, وہاں کی پہچان فائدہ نہیں دے گی. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو بڑے بڑے مان جائیں گے, وہاں تو ہر کوئی مانے گا. ماننا ہے مصطفیٰ کو تو آج مان, پہچاننا ہے تو آج پہچان. آج کی معرفت یہ قبر میں بھی کام آئے گی, حشر میں بھی کام آئے گی. آج جس نے مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا. میرے ذی وقار آخری بات میری, حضور کا ایک حکم تھا بس اس کی تعمیل اور میری بات ختم ہو گئی. اس کائنات میں, یہ جسے کائنات انسانی کہتے ہیں, اس کائنات میں میرے آقا نے
ہدایت پر رہنے کے لیے محبوب نے دو ذریعے بتائے، دو راستے مصطفیٰ نے بتائے، دو احادیث میں سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلا راستہ، میرے آقا نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہوگی، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ۔ اور یہ بات ذہن سے نکال دیں، یہاں ایک غلط فہمی ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ یہ بات غلط ہے، یہ ترجمہ غلط کیا جاتا ہے۔ جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ نہیں ہوگا، مصطفیٰ نے فرمایا ملت واحدہ، وہ جماعت ہوگی۔ فرقے جتنے ہوں گے سارے جہنم میں جائیں گے، جو جنتی ہوں گے وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی، وہ سواد اعظم ہوگا، وہ امت کا اکثریتی طبقہ ہوگا۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو راہ ہدایت کو چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے، جو ادھر جائے یا ادھر جائے وہ دونوں گمراہ ہوتے ہیں۔ حق پر وہ ہوتے ہیں جو جماعت کا دامن تھامے رکھتے ہیں، جو سیدھے راستے پر گامزن رہتے ہیں، اور امت کی اکثریتی طبقے کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، وہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے جو حق پر ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ یہ ایک راستہ ہے جو محبوب بتا کے گئے۔ پھر دوسرا راستہ، مصطفیٰ نے غدیر خم پہ سب کو جمع کیا، غدیر خم پہ سب کو جمع کیا، اور یہ آخری اعلان تھا مصطفیٰ کا اس امت کو۔ علی المرتضیٰ کا دامن تھاما، میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، لوگوں جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میرے آقا نے دست دعا اٹھائے، فرمایا اللہم وال من والا ہو و آد من آدھا ہو، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی کا دشمن ہو تو اس سے دشمنی رکھ۔ گویا مصطفیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں علی کی محبت خدا کی محبت ہے، علی کی دشمنی خدا کی دشمنی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے آقا نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ پہچان بنا رکھی تھی، ہم دیکھنا چاہتے بندہ مومن ہے یا منافق ہے تو کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیٰ، ہم اس کے سامنے علی کی بات چھیڑ دیتے تھے، علی کی بات کرتے، علی کا نام لیتے، علی کا نام سن کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، پتہ چل جاتا مومن ہے، اگر پریشان ہوتا پتہ چل جاتا منافق ہے۔ اور میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، پیچھے حضور سرپرستی فرما رہے ہیں، میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں۔ علی کے دشمن کی پریشانی یہ ہے، علی کے دشمن کی پریشانی یہ ہے وہ کسی کو بتا ہی نہیں سکتا کہ میں علی کا دشمن ہوں۔ علی کے دشمن کی یہ پریشانی ہے، علی کے دشمن کی پریشانی یہ ہے وہ بتا نہیں سکتا کسی کو میں علی کا دشمن ہوں۔ اب پتہ کیسے چلے؟ پتہ کیسے چلے؟ ایک ہی پیرامیٹر مصطفیٰ دے کے گئے، فرمایا میرے ویر علی کی بات کرنا، علی کی بات کرنا، چہرہ بتا دے گا اندر کیا ہے، چہرہ بتا دے گا اندر کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کو، محبوب نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اور اسی موقع پہ مصطفیٰ نے دوسرا اعلان کیا، فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور میری اہل بیت۔ فرمایا ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب میرا سوال یہ ہے، آج لوگ طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں، وہ ایک خطیب کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا، اس نے ایک جملہ بولا، میں جملہ دہرانا نہیں چاہتا، میں سوال رکھنا چاہتا ہوں اس کے سامنے۔ یہ خطاب کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں، فیکم تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ خطاب قیامت تک کی آنے والی امت کو تھا، قیامت تک جو بھی امت آئے گی اس کو خطاب تھا۔
مگر میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت مصطفیٰ فرما رہے تھے، جب یہ جملہ محبوب فرما رہے تھے، اس وقت مصطفیٰ کا مخاطب کون تھا؟ اس وقت میرے آقا کے سامنے کون کھڑے تھے؟ یہ کن کو مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ہم تو نہیں تھے، ہم سے پچھلے زمانے والے نہیں تھے۔ کون تھا اس وقت؟ سارے کے سارے صحابہ کھڑے تھے، سارے کے سارے صحابہ کھڑے تھے، اور مصطفیٰ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، ایک میری اہل بیت۔ قرآن کا دامن تھامے رکھنا، میری اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رہو گے۔ آج اس دور پرفتن میں جب ہمارے ممبروں پر طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہے، کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ممبروں پہ یزید کی تعریف ہوگی، کبھی ہم نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا اس یا رسول اللہ کہنے والوں کے ممبروں پہ بیٹھا ہوا وہ سیدہ پاک کو خطا پہ معاذ اللہ کہے گا، وہ امام حسین کو خطا پہ کہے گا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں کسی کی سیاست زندہ باد کے نعرے لگیں گے۔ ہم سنی ہیں، ہر صحابی رسول کا احترام کرتے ہیں، یہ بات پلے باندھ لے، کوئی بھی صحابی رسول ایک لمحے کے لیے بھی جسے صحبت مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوا وہ ساری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل والا ہے، ہر صحابی کا ادب احترام کرتے ہیں۔ مگر 1400 سال سے جو امت مصطفیٰ کا عقیدہ آ رہا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ جہاں تک حق کی بات ہے، حق کل بھی علی کے ساتھ تھا، حق آج بھی علی کے ساتھ ہے، حق قیامت کے دن بھی علی کے ساتھ۔ جو اس کے علاوہ کہتا ہے وہ رافضی ہے، وہ خارجی ہے، وہ ناسبی ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سنیت کا معیار ایک ہی ہے، جو علی کو حق پہ مانے، جس نے علی کو حق پہ مانا وہ سنی ہے۔ ہم کل بھی علی کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی علی کے ساتھ ہیں، ہم قیامت کے دن بھی علی کے ساتھ ہیں۔ اسی عقیدے پر اللہ پاک ہمیں زندگی دے، اسی عقیدے پر موت دے، یہ آستان کرم تا قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ عنہ کے فیض کا یہ سرچشمہ ہمیشہ اسی طرح جاری و ساری رہے، اور حضور کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، اسی طرح اپنے فیوضات سے عالم اسلام کو مستفید فرماتے رہیں۔ قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات خالق لم یزل اپنی بارگاہ میں مزید بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔